صفحہ نمبر 252۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ اس لحاظ سے بھی خاص تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ مسلم مطالبات اور مسلمانوں کی جذبہ قومیت کا جو جواز۔ صفحہ نمبر 252۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ اس لحاظ سے بھی خاص تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ مسلم مطالبات اور مسلمانوں کی جذبہ قومیت کا جو جواز اور تجزیہ آپ نے پیش کیا، اس نے آگے چل کر پاکستان کی نظریاتی اساس اختیار کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا تعلق تھا، علامہ اقبال کے خطبے کے مندرجات کو مسلمانوں کے ذہن نے فوراً اپنا لیا۔ علامہ محمد اقبال نے آزاد مسلم مملکت کی جو تجویز پیش کی، وہ کانگریس کی نیشنلزم اور ہندوؤں کی فرقہ پرستانہ منصوبہ بندی کے لیے خوفناک بم کا گولہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جہاں مسلمانوں نے اس تجویز کو اپنا نصب العین اور علامہ اقبال کو اپنا رہنما تسلیم کیا، وہاں ہندو پریس نے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نالہ و فریاد سے قیامت برپا کر دی، اور محض اپنی تسلی کی خاطر علامہ کی تجویز کو خیالی، موہوم اور غیر عملی کہنا شروع کر دیا۔ علامہ محمد اقبال خلوص اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہانہ اور ولولہ انگیز قیادت کے طفیل۔ علامہ محمد اقبال کی پرخلوص اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہانہ اور ولولہ انگیز قیادت کے طفیل بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ منزل 25 برس کی لمبی مدت کے بجائے اللہ کے فضل و کرم سے اس خط کے صرف 10 برس کے بعد حاصل ہو گئی۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ علامہ محمد اقبال کی سیاسی فراست نے اس حقیقت کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کا فریضہ صرف قائد اعظم ہی انجام دے سکتے ہیں۔ قائد اعظم بھی ان پر بہت اعتبار کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ قائد اعظم کو لندن کی رہائش چھوڑ کر وطن واپس آنے اور مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض سنبھالنے پر آمادہ کرنے والوں میں علامہ محمد اقبال بھی شامل تھے۔ لندن سے واپس آ کر جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم میں کا کام شروع کیا تو انہیں کامیابی صرف ہندو صوبوں میں ہوئی۔ اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کی نگاہیں صوبائی خود مختاری سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر لگی ہوئی تھیں۔ قومی مفاد ان کے سامنے نہ تھا۔ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال دونوں اس خیال سے اتفاق کرتے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی صرف ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے، اور یہ کہ قومی مفاد کو صوبائی مفادات پر ترجیح ملنی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے قابل ذکر خدمات انجام دی تھی۔ لندن سے واپس آ کر جب قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال کو پنجاب صوبائی پارلیمانی بورڈ کا کام سونپا تو انہوں نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ان کے اثر و رسوخ کے سبب مسلم لیگ اکثریتی صوبوں میں مقبول ہوئی۔ صفحہ نمبر 253۔ اقبال کے خطوط قائد اعظم کے نام۔ علامہ محمد اقبال نے صدر پنجاب مسلم لیگ کی حیثیت سے قائد اعظم کو 13 خطوط لکھے۔ یہ خطوط 5 مئی 1936 سے اور 10 نومبر 1937 تک جاری رہے۔ قائد اعظم کے جوابی خطوط کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان خطوط نے 1943 میں کتابی شکل اختیار کی۔ اس کا دیباچہ خود قائد اعظم نے لکھا۔ ان خطوط کے ذریعے علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کو پاکستان کے لیے تیار کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے 19 مارچ 1937 کو اقتصادی بنیاد پر مسلم رابطہ عوام تحریک چلانے کا جو اعلان کیا، اس کے اگلے دن علامہ محمد اقبال نے اپنے خط میں قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس کی وجود اور ان کے اساسی مقاصد کا اعلان کریں، کیونکہ ثقافتی مسئلہ مسلمانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 253 ہی جاری ہے۔ 28 مئی 1937 کے خط میں انہوں نے مسلمانوں کی غربت کے مسئلہ پر روشنی ڈالی۔ جواہر لال نہرو کے اسلامی قانون کے نکات میں اس کا حل موجود ہے، لیکن اسلامی شریعت کا نفاذ اور اس کا فروغ اس علاقے میں آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کی تشکیل کے بغیر ممکن نہیں۔ روٹی کا مسئلہ حل کرنے کا یہ واحد راستہ بھی یہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو خانہ جنگی ہوگی، جو اب ہندو مسلم فسادات کی شکل میں جاری ہے۔ مسلم ہندوستان کے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا جائے، جس میں بھاری اکثریت والے مسلمان علاقے وجود میں آ جائیں۔ کہ آپ خیال نہیں کرتے کہ ایسا مطالبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اسی خط میں آپ نے لکھا کہ مسلم لیگ کو آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ آیا وہ صرف مسلمانوں کے اونچے طبقے کی نمائندہ جماعت بن کر رہے گی یا عام مسلمانوں کی جماعت بنے گی۔ ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ سیاسی جماعت جو عام مسلمانوں کی بہتری کی کوشش نہ کرتی ہو، عوام کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ 3 ہفتہ بعد 21 جون کو انہوں نے لکھا، ایک پرامن ہندوستان کے حصول کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ نسلی، مذہبی اور لسانی اعتبار سے ملک کی نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔
پنجاب کے کچھ مسلمان شمالی مغربی مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلانے کی پہلے ہی تجویز پیش کر چکے ہیں، لیکن مجھے آپ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ ابھی اس کا صحیح وقت نہیں آیا۔ مسلمان صوبوں کا وفاق ہی صرف واحد طریقہ ہے جس سے ہم ایک پرامن ہندوستان حاصل کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے غلبہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پہلا قدم انہوں نے یہ تجویز کیا کہ شمال مغربی برصغیر اور بنگال کے مسلمانوں کو فی الحال مسلم اقلیتی صوبوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 254۔ یہ وہ بہترین راستہ ہے جو مسلم اکثریتی اور مسلم اقلیتی صوبوں دونوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے 11 اگست کو ایک بار پھر لکھا کہ واقعات نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ کو اپنی تمام جد و جہد شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ قائد اعظم نے خطوط کے دیباچے میں لکھا کہ علامہ محمد اقبال کے اور میرے خیالات میں بڑی حد تک یکسانیت تھی اور وہ مجھے اس نتیجے کی طرف لے گئے جس پر میں ہندوستان کے آئینی مسائل کے مطالعہ اور تحقیق کے بعد پہنچا۔ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ ہے۔ ان کی شاعری برصغیر کے مسلمانوں کی امنگوں کا عکس ہے۔ یہ نہ صرف ہماری امنگیں رہیں گی بلکہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی بھی۔ گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ برصغیر کی سیاسی جماعتوں کے اصرار پر برطانوی حکومت نے آئینی اور سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے گول میز کانفرنسوں کا ایک سلسلہ 1930 میں شروع کیا۔ 1931 اور 1932 میں 3 دور ہوئے۔ ان کانفرنسوں میں شرکت کے لیے برصغیر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو لندن میں بلایا گیا۔ سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں نہرو کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کو مسلم رہنماؤں نے تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ اس سے ایک نئی صورتحال سامنے آئی۔ مسلمان، ہندو اور انگریز حکومت کے موقف الگ الگ تھے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایک فارمولے پر متفق ہوا جائے۔ مئی 1929 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس وقت وزیر برائے امور ہند کے کانگریسی رہنماؤں سے بڑے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس سے کانگریسی رہنماؤں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایسے میں قائد اعظم نے جون 1929 میں نئے وزیر اعظم کو برصغیر کے سیاسی مسائل کے حوالے سے مکتوب بھیجا اور تجویز پیش کی کہ برصغیر کے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی گول میز کانفرنس طلب کی جائے اور مسائل کا تجزیہ کیا جائے۔ 16 اکتوبر کو سر جان سائمن نے گول میز کانفرنس کے انعقاد کی تجویز اپنی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجی۔ اس عرصے میں 3 مختلف تجاویز حکومت برطانیہ کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ کانگریس نے نہرو رپورٹ، آل پارٹیز مسلم کانفرنس نے 14 نکات اور سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مستقبل کے دستور کے لیے بنیادی اصولوں کا ڈھانچہ پیش کیا۔ ان تینوں تجاویز کی روشنی میں قائد اعظم نے گول میز کانفرنس بلانے کی تجویز دی۔ کانگریس کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ برصغیر کو نو آبادیاتی نظام کا حصہ بنا دیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ نو آبادیاتی نظام سے کیا مراد تھی۔ صفحہ نمبر 255۔ کیا مکمل آزادی یا صرف حکومت خود اختیاری دی جائے؟ لہٰذا وزیر اعظم نے لارڈ اربن کو لندن بھیجا اور طویل مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ 31 اکتوبر 1929 کو وائسرائے نے اس بات کا اعلان کیا۔ اس اعلان سے برصغیر کے عوام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلم لیگ کے رہنما بمبئی میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس تجویز کا خوشی سے خیرمقدم کیا۔ ابتدا میں کانگریس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں کانگریس کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ کانگریس جو اب تک نو آبادیاتی درجے کا مطالبہ کرتی چلی آ رہی تھی، اچانک اس نے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا اور یہ کہا کہ برطانوی حکومت 12 دسمبر 1929 تک نہرو رپورٹ کے مطابق دستور کو ترتیب دے یا کم از کم آئندہ دستور کے لیے نہرو رپورٹ کو بنیاد بنائے، ورنہ کانگریس مکمل آزادی کے لیے سول نافرمانی اور عدم تعاون کی تحریک شروع کر دے گی۔ ایک طرف کانگریس کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا اور دوسری طرف برطانوی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس بلائے جانے پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اسی دوران کانگریس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ گول میز کانفرنس میں شریک نہیں ہوگی اور وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے لگی۔ وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے لگی ہے۔ ان دنوں کانگریس کی قیادت گاندھی کے ہاتھ میں تھی۔ جب کانگریس نے تحریک کا آغاز کیا تو وائسرائے حکومت برطانیہ کی طرف سے کانگریسی رہنماؤں کو واضح طور پر یہ بتایا کہ جو گول میز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کوئی ٹھوس حل تلاش کرنا چاہتی ہے، اس لیے ایجیٹیشن کی بجائے مذاکرات کیے جائیں۔ قائد اعظم نے بھی گاندھی کو کانفرنس میں شرکت کا مشورہ دیا، لیکن اس کے باوجود کانگریس نے پرتشدد تحریک جاری رکھی
اس نے مسلمانوں کے ساتھ میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے برصغیر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ تاہم گاندھی کی اس تحریک کے باوجود گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی گول میز کانفرنس یعنی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو لندن میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستانی سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ اس کانفرنس میں کل 89 یعنی 89 مندوبین نے شرکت کی، جن میں برطانوی حکومت کی جانب سے 17 نمائندے اور مسلمان مندوبین کی تعداد 16 تھی۔ اہم مسلمان رہنماؤں نے اس میں شرکت کی، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح، سر آغا خان، چودھری ظفر اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا مولوی فضل الحق، سر محمد شفیع، بیگم شاہ نواز، سر غلام حسین ہدایت اللہ وغیرہ۔ اب ہیں جی ہم صفحہ نمبر پیچھے ہم صفحہ پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 255 اور اب یہ ہے صفحہ نمبر 56۔ پہلی گول میز کانفرنس اور دارالعمراء کے بڑے ہال میں منعقد ہوئی۔ اس کے پہلے اجلاس کی صدارت شاہ برطانیہ جارج پنجم نے کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ مندوبین دستور کے بنیادی اصول طے کر لیں گے۔ جبکہ کانفرنس کا دوسرا اجلاس سینٹ جیمز پیلس میں وزیر اعظم نے اپنے اختتامی اجلاس میں کہا کہ ماضی میں حکومت سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں جن کی وجہ سے تلخی پیدا ہوئی، لیکن اب یہ کوشش ہوگی کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک اچھا لائحہ عمل اختیار کریں۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں یہ بھی اعلان کیا کہ کانفرنس میں جن امور پر اتفاق رائے ہوگا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ قائد اعظم اور کئی لبرل لیڈروں نے اس اعلان کی تعریف کی۔ گاندھی اور بعض دوسرے کانگریسی لیڈروں نے اس اعلان کو اپنی فتح کا پہلا قدم سمجھ کر فوراً مزید سودے بازی کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا، لیکن حکومت کے ساتھ اپنے تعاون کی غرض سے 4 شرطیں لگا دیں۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، 2 کانفرنس میں کانگریس کی فیصلہ کن نمائندگی، 3 کانفرنس کا کام درجہ نوآبادیات قائم مرتب کرنا ہوگا، اور 4 ہندوستان میں فوراً درجہ نوآبادیات کے اصولوں کے مطابق حکومت کا کاروبار چلانا شروع کر دیا جائے۔ ان کی یہ شرطیں نہ مانی گئیں تو بات چیت ٹوٹ گئی۔ اس پر کانگریس نے سول نافرمانی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلاف قانون نمک بنانے سے ان کی ابتدا کرنے کے لیے گاندھی جی نے 12 مارچ 1930 کو ساحل سمندر کے پاس واقع ڈانڈی کی طرف پیدل سفر شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس میں حصہ نہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، ہم مسٹر گاندھی کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی تحریک برصغیر کی مکمل آزادی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ 7 کروڑ مسلمانوں کو ہندو مہاسبھا کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک سال بھر تک چلتی رہی۔ کانگریس پہلی گول میز کانفرنس میں شریک نہ ہوئی۔ واقعات: گول میز کانفرنس کا پہلا اجلاس 12 نومبر 1930 کو شروع ہوا اور 9 ہفتہ جاری رہا۔ اس میں کل 189 یعنی 189 ارکان شریک تھے، جن میں 57 نمائندے برصغیر سے، 16 ریاستوں سے اور 16 برطانیہ سے تھے۔ کانفرنس کا افتتاح بادشاہ جارج پنجم نے دارالعمراء کی شاہی کیلے میں کیا۔ مسلمان نمائندوں میں آغا خان میاں محمد شفیع، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم مولوی فضل الحق صاحب زادہ، غلام حسین، ہدایت اللہ، نواب احمد سعید چھتاری اور بیگم گیتی آرا شاہ نواز نمایاں تھے۔ مسلم گروپ کے غیر سرکاری صدر آغا خان اور سیکرٹری میاں محمد شفیع تھے۔ کانفرنس کی صدارت کے فرائض وزیر اعظم برطانیہ میکڈونلڈ ویزے نے ادا کیے۔ کانفرنس صفحہ نمبر 257۔ کانفرنس میں مسلمانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ برطانیہ کی لیبر وزارت مسلم سیاست کی مخالف تھی۔ وہ برصغیر کی بڑی حد تک حکومت خود اختیاری دینے کو تیار تھی اور مسلمانوں کے بنیادی مطالبات میں رکاوٹ بھی ڈالیں تو آگے بڑھنے کو تیار تھی۔ ہندو اس صورتحال سے بالکل مطمئن بلکہ خوش تھے، اس لیے انہوں نے کانفرنس میں سخت رویہ اختیار کیا۔ بہت سے مسلمان نمائندے حالات سے پریشان تھے، وہ بے حوصلہ اور بد دل ہو گئے۔ ان کے ہر مطالبے کے مخالف تھے۔ پنجاب کے سکھ اپنے مطالبات بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، البتہ تمام صوبائی اور ریاستی نمائندے وفاقی حکومت کے قیام پر متفق تھے۔
جو مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ کانفرنس کے ابتدائی مراحل بڑی پرسکون انداز سے طے ہوئے۔ دستور کے اصول طے کرنے کے لیے 8 ذیلی کمیٹیاں مقرر ہوئیں۔ سب سے بڑا جھگڑا یہ تھا کہ مختلف صوبوں میں بسنے والی قوموں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہوگا۔ جداگانہ انتخاب اور مرکز میں ایک انتہائی مسلم نمائندگی کی ہندو مہاسبھا ماننے کو تیار نہ تھی۔ مرکز و صوبوں کے درمیان تقسیم اختیارات اور مرکز اور ریاستوں کے باہمی تعلقات کے مسائل بھی پیچیدہ تھے، لہذا وفاقی اور اقلیتی امور کی کمیٹیاں کوئی رپورٹ نہ پیش کر سکیں۔ فرقہ وارانہ نمائندگی کے بارے میں 14 جنوری کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں تقریباً سمجھوتا ہو گیا، مگر پنجاب میں سکھوں کی ایک اضافی سیٹ کے معاملے پر بات چیت ٹوٹ گئی۔ اس طرح ہندو مہاسبھا نے بنیادی مسائل پر کوئی سمجھوتا نہ ہونے دیا۔ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ برصغیر میں ایک وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، جس میں تمام برطانوی صوبے اور وفاق میں شمولیت پر عارضی ریاستیں شامل ہوں گی۔ صوبوں میں 2 عملی حکومت ختم کر دی جائے گی اور وزیروں کے ماتحت ذمہ دار حکومت قائم کی جائے گی۔ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی پر اصولی اتفاق ہوا اور اس کے مالی حالات کی چھان بین کے لیے کمیٹی کے قیام کی سفارش ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ صوبہ سرحد کو دوسرے صوبوں کے برابر درجہ دیا جائے گا۔ کانفرنس میں 2 باتوں پر شدید اختلاف رہا۔ اس میں پہلا وہ اصول اور حالات تھے جن پر فیڈریشن قائم کی جاتی۔ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تقسیم اختیارات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہو گیا، لیکن بقیہ اختیارات کا فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرا فرقہ وارانہ اور اقلیتوں کا مسئلہ تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ کانفرنس 19 جنوری 1931 کو ختم ہو گئی۔ صفحہ نمبر 258۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات۔ مولانا محمد علی جوہر قوم کے سامنے ذاتی آرام و سائش کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ قوم کے کام کے لیے گول میز کانفرنس کے وقت وہ سخت بیمار تھے، مگر اس کے باوجود وہ لندن جانے کو تیار ہو گئے۔ انہیں اسٹریچر پر ڈال کر جہاز میں سوار کیا گیا۔ مشہور ہے کہ ایک نرس نے ان کے ڈاکٹر سے پوچھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے۔ جواب ملا، یہ پوچھا انہیں کون سی تکلیف نہیں ہے، پوچھو کہ کون سی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ 1 جنوری 1931 کو انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا اور مسلمانوں کے مطالبات کی بھرپور وکالت کی۔ انہوں نے کانفرنس میں ایک تقریر کے دوران، جو ان کی زندگی کی آخری تقریر تھی، ایسے جملے استعمال کیے جو تاریخ بن گئے۔ برطانوی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو زمانے کا دستور ہے، لیکن برصغیر میں ہم پھوٹ ڈالتے ہیں اور آپ حکومت کرتے ہیں۔ میں ایک غلام ملک میں زندہ رہنے سے بہتر ایک آزاد ملک میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں یہاں سے ہندوستان کے لیے آزادی لے کر جاؤں گا یا اسی ملک میں اپنی قبر کے لیے جگہ لوں گا۔ ان کی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ وہ 4 جنوری کو وفات پا گئے اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ وہاں وہ مجاہد ہندی کا مزار کہلاتا ہے۔ کانگریس کا شرکت سے انکار۔ کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس کی اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ جنوری 1940 میں کانگریس نے یوم آزادی منایا اور اعلان کیا کہ جب تک ہندوستان کے عوام کو کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ کانگریس نے یوم آزادی منایا اور اعلان کیا کہ جب تک تاریخ کو آپ چھوڑ دیں، تاریخ یہاں غلط اس کا اندراج ہے۔ کانگریس نے یوم آزادی منایا اور اعلان کیا کہ جب تک ہندوستان کے عوام کو کامل آزادی نہیں مل جاتی، اس وقت تک تحریک صفر نافرمانی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی کانگریسیوں نے لارڈ ولنگٹن جیسے مقتدر وائسرائے کو وزیر سیاست کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، ان سے حکومت نے اپنی زبردست بیزاری کا اظہار کیا، کیونکہ کانگریس تشدد کرتی جا رہی تھی۔ حکومت نے نمک پر محصول لگا دیا تو کانگریس نے انگریزوں کے خلاف احتجاجاً نمک سازی شروع کر دی اور محصول دینے سے گریز کیا۔ اس کے علاوہ کانگریسیوں نے انگریزوں کو بلیک میل کرنے کے لیے رائے ہموار کرنی چاہیے، چنانچہ وائسرائے کے حکم سے کانگریسیوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مہاتما گاندھی بھی دھر لیے گئے۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ صفحہ نمبر 259۔ ہندو اس سے برہم ہو گئے۔ انہوں نے انگریز کی تجویز کی ہوئی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار سے ان کا خیال تھا کہ شاید ان کی عدم شرکت سے کانفرنس کا اجلاس ہی نہیں ہوگا، لیکن انگریز نے پروگرام کے مطابق اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جو ہندوؤں کے لیے پچھتاوے کا باعث بنا۔ جب یہ کانفرنس شروع ہوئی تو اس میں اگرچہ کانگریس کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن وزیر اعظم برطانیہ اور وزیر ہند کے رویے سے یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی تھی
کہ کانگریس کی موجودگی میں وہ خود کانگریس کا موقف بیان کریں گے، کہ کانگریس کی غیر موجودگی میں وہ خود کانگریس کا موقف بیان کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ نے اقلیتوں کو تحفظات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں نیفلزم کے نظریے کو بھی دہرا دیا۔ کانگریسی ذہن کی نمائندگی ایک مخصوص ہندوستانی گروپ بھی کر رہا تھا جو اس کانفرنس میں شریک تھا۔ ان میں مہاراجہ بیکانیز سب سے پیش تھی۔ مہاراجہ بیکانیز نے تجویز پیش کی کہ تمام ہندوستانی ریاستوں کو اپنا وجود دے کر ختم کر دینا چاہیے اور ایک وفاق قائم کر لینا چاہیے اور والیان ریاست کے حقوق کی مخالفت دی جانی چاہیے تاکہ وفاق کے ساتھ الحاق کے بعد ان کا اپنا مستقبل مخدوش نہ ہو جائے۔ ان تمام امور پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ گاندھی ارون معاہدہ۔ کانفرنس کے پہلے اجلاس میں کانگریس غیر حاضر رہی تھی، مگر جب دوسرے اجلاس کی تیاریاں جاری تھیں تو برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کانگریس سے صلح کر کے اس نقص کو دور کر دیا جائے۔ مزدور پارٹی کے وزیر ہند ویجوڈ بین نے وائسرائے لارڈ آرون کو لکھا کہ کانگریس سے کسی نہ کسی سمت کی مصالحت کا لینا مناسب ہے تاکہ وہ اپنی سول نافرمانی کی مہم ملتوی کر کے دوسرے اجلاس میں شریک ہو جائے۔ ان ہدایات کے مطابق ارون نے گاندھی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے بعد وائسرائے اور گاندھی کی وہ تاریخی ملاقات ہوئی جو 4 دن تک یعنی 17، 18 اور 19 اور 27 کو جاری رہی۔ حکومت اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ پر 5 مارچ کو دستخط ہو گئے۔ میثاق دہلی یا گاندھی اور ارون میثاق میں حسب ذیل تجاویز تھیں۔ نمبر 1، کانگریس اپنی تحریک سفل نافرمانی بند کر دے گی۔ 2، کانگریس گول میز کانفرنس میں شریک ہوگی۔ 3، کانگریس کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ لوگوں کو صرف ہندوستان کا بنا ہوا مال خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے پرامن طور پر دھرنا دے سکے۔ صفحہ نمبر 260۔ 4، حکومت ان تمام آرڈیننسوں کو واپس لے گی جو کانگریس پر پابندی عائد کرنے کے لیے جاری قرار دینے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ 5، حکومت ان تمام اعلانات کو واپس لے لے گی جو بعض انجمنوں کے خلاف قانون قرار دینے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ 6، حکومت ان تمام جرائم کے متعلق مقدمات واپس لے لے گی جن کا تعلق تشدد سے نہیں ہے۔ 7، حکومت ان تمام اشخاص کو رہا کر دے گی جو سول نافرمانی کی تحریک میں اپنی سرگرمیوں کے باعث سزا بھگت رہے ہیں۔ اور 8، حکومت عائد کردہ جرمانوں، ضبط شدہ اموال منقولہ اور بدامنی کے دوران تعزیری میں اس پولیس کے تعین مقام کے بارے میں بعض مخصوص مراحل سے اور بھی دے گی۔ صفحہ نمبر 260 جاری ہے۔ اس میثاق سے حضرات واقع تھے۔ گاندھی اور کانگریس کو اس وقت مراد دی گئی تھیں جبکہ وہ اس حکومت کی جو عزرو قانون قائم تھی اعلانیہ اور دانستہ مزاحمت کر رہے تھے۔ گاندھی کا اثر دوگنا ہو گیا، حکومت کے وقار کو سخت صدمہ پہنچا۔ گاندھی نے حکومت سے مساوات کی بنیاد پر اس انداز سے گفت و شنید کی کہ گویا وہ مقتدر ہستیاں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھیں۔ گویا 2 مقتدر ہستیاں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھیں۔ کانگریس کے علاوہ دیگر جماعتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ سیاسی شورش کی سرپرستی کی گئی۔ یہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار پر ایک ضرب کاری تھی۔ اس سے مسلمانوں کی بھی ہمت شکنی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بنگال کو منسوخ کرنے میں لارڈ کرپیو کی جو کارگزاری تھی یہ اسی کا اعادہ ہے۔ تمام شہادتیں اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ برطانوی حکومت کانگریس کو وہ کانفرنس کی میز پر لانے کے لیے مسترب تھی اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی قیمت کو گرا نہیں سمجھتی تھی۔ گاندھی اربن گفتگوؤں کے دوران مسلمان بے چین ہو رہے تھے اور جب یہ میثاق شائع ہوا تو انہوں نے اپنی ناپسندیدگی اور خطرات کے اظہار میں تذبذب سے کام نہیں لیا۔ دوسری گول میز کانفرنس 1931 یعنی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1931۔ گاندھی اور اربن کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی وجہ سے دوسری کانفرنس کا انعقاد یقینی ہو گیا تھا۔ جب گاندھی اور اربن کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو گاندھی نے اصرار کیا کہ قوم پرست مسلمانوں میں سے ایک کو کانگریس کی طرف سے بھیجنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ کانگریس کو تمام طبقوں کی جماعت ثابت کریں۔ پنجاب کے مسلمان رہنما سر فضل حسین نے اس کی مخالفت کی۔ صفحہ نمبر 261۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر گاندھی کی اس بات کو مان لیا گیا تو پھر مسلم قوم میں پیدا ہونے والا اتحاد ختم ہو جائے گا، لہذا حکومت نے کانگریس کی جانب سے بھی کسی بھی مسلمان کو شرکت کی دعوت نہ دی۔
اس کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے گاندھی اور مسٹر سروجنی نائیڈو نے شرکت کی، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم سر آغا خان، علامہ اقبال، مولانا شفیع، مولانا شوکت علی اور سر علی امام نے شرکت کی۔ اس وقت تک سر محمد شفیع اور مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسری گول میز کانفرنس، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1931 یعنی 1931، گاندھی اور اروند کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی وجہ سے دوسری کانفرنس کا انعقاد یقینی ہو گیا تھا۔ جب گاندھی اور اروند کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو گاندھی نے اصرار کیا کہ قوم پرست مسلمانوں میں سے ایک کو کانگریس کی طرف سے بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ صفحہ نمبر 261، تاکہ وہ کانگریس کو تمام طبقوں کی جماعت ثابت کریں۔ پنجاب کے مسلمان رہنما سر فضل حسین نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر گاندھی کی اس بات کو مان لیا گیا تو پھر مسلم قوم میں پیدا ہونے والا اتحاد ختم ہو جائے گا، لہذا حکومت نے کانگریس کی جانب سے کسی بھی مسلمان کو شرکت کی دعوت نہ دی۔ اس کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے گاندھی اور مسز سروجنی نائیڈو نے شرکت کی، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم سر آغا خان، علامہ محمد اقبال، مولانا شفیع، مولانا شوکت علی اور سر علی امام نے شرکت کی۔ اس وقت تک سر محمد شفیع اور مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ واقعات: دوسری گول میز کانفرنس 7 دسمبر 1931 کو شروع ہوئی اور 1 دسمبر کو ختم ہو گئی۔ اس میں مسلمان نمائندوں میں علامہ محمد اقبال شامل تھے مگر قائد اعظم نہیں تھے۔ یہ کانفرنس ابھی جاری تھی کہ برطانیہ میں عام انتخاب کے ذریعے حکومت بدل گئی اور ایک کولیشن کا کابینہ برسر اقتدار آ گئی۔ وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ ہی رہے، لیکن سرکاری پالیسی میں قدامت پسند پارٹی کو بھی عمل دخل حاصل ہو گیا۔ کانفرنس کا اہم کام وفاق کی تشکیل اور فرقہ وارانہ مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ یہ کام 2 سب کمیٹیوں کے سپرد تھا اور گاندھی جی ان دونوں کے ممبر تھے۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اقلیتی امور کی کمیٹی زیادہ اہم تھی اور گاندھی جی فیڈرل کمیٹی کو اہمیت دیتے تھے۔ اقلیتی کمیٹی کے فیصلے وفاق کے خد و خال پر پوری طرح اثر انداز ہوتے تھے، اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے، لیکن گاندھی کی موجودگی میں ہندو مسلم اختلافات اور وسیع ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر مدن موہن مالویہ اور ہندو مہاسبھا کے قبضے میں تھے۔ وہ کبھی برطانوی حکومت کو برا بھلا کہتے اور کبھی مسلمانوں کو الزام دیتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس بر صغیر کے 95% عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے اقلیت کے مفادات کی ترجمانی اس کا ہی حق ہے۔ انہوں نے دوسرے ارکان کو حکومت کا پٹھو قرار دیا اور اعلان کیا کہ انہیں کسی کی نمائندگی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 18 اکتوبر کو گاندھی جی نے اقلیت کمیٹی کی ناکامی کا اعلان کیا۔ گاندھی جی کی ٹال مٹول سے تنگ آ کر میاں محمد شفیع نے اقلیتی فرقوں یعنی مسلمان، پسماندہ اقوام، اینگلو انڈین، عیسائی اور یورپین باشندوں کے تعاون سے ایک سمجھوتہ مرتب کیا جس میں جداگانہ انتخاب کی حمایت کی گئی تھی اور اس کو وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ گاندھی جی نے اس کو فوراً مسترد کر دیا۔ صفحہ نمبر 262۔ آغا خان کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں ارکان کانفرنس کی ایک غیر رسمی میٹنگ ہوئی جس میں آغا خان نے گاندھی سے کہا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کے بھی باپ بن جائیں تو وہ حصول آزادی کے لیے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جواب ملا، سچ تو یہ ہے کہ میرے دل میں مسلمانوں کے لیے پدرانہ محبت کے جذبات موجود نہیں ہیں۔ اس طرح گاندھی جی نے اقلیتوں کے مسئلہ کو اپنی ہمدردی کے سبب حل نہ ہونے دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے آمادہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو سر کرنا۔ ان حالات میں کانفرنس ناکام ہو گئی۔ یہ کانفرنس سے واپس آ کر گاندھی جی نے دوبارہ سول نافرمانی کا نسخہ آزمانا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 262۔ تیسری گول میز کانفرنس، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1932 یعنی 1932۔ گاندھی جی کی دوسری گول میز کانفرنس سے واپسی سے پہلے ہی جواہر لال نہرو نے یو پی میں حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی۔ گاندھی جی نے اس کا ساتھ دیا۔ 14 جنوری کو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تحریک 1932 کے آخر تک چلتی رہی جو پہلی تحریک سے زیادہ ناکام ثابت ہوئی۔ ان حالات میں تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 کو شروع ہوئی اور 24 دسمبر کو ختم ہو گئی۔ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کانگریس غیر حاضر تھی، لیبر پارٹی کا بھی کوئی نمائندہ شریک نہ ہوا، لہذا اس میں تعمیری کام نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کے مطالبات وہی تھے، مسلمانوں کے مطالبات وہی تھے، لیکن ان کی حقیقی حمایت کانگریس کی جانب سے نہیں تھی۔ کانگریس کے مطالبات پر
تاہم وفاق میں بقیہ اختیارات صوبوں کی تحویل میں دیے جانے پر ان کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ کانفرنس کے آخری دن اعلان کیا گیا کہ مرکز میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دی جائے گی اور سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے مکمل صوبے کی شکل دی جائے گی۔ کمیونیکل ایوارڈ دوسری گول میز کانفرنس کے دوران فرقہ وارانہ آئینی مسائل کے حل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ میاں محمد شفیع نے سمجھوتے کی خاطر مسلمانوں کی کم سے کم شرائط کا اعلان کیا، مگر جب اس کا بھی کوئی فائدہ نہ رہا تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا اختیار وزیر اعظم ویمسے میکڈونلڈ کو دے دیا جائے کہ وہ ایک ثالث کی حیثیت سے اس کا مناسب فیصلہ کر دیں۔ تمام پارٹیوں نے اس کی تائید کی۔ 1 دسمبر 1931 کو دوسری کانفرنس کے اختتام پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے لیے دستور تیار کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ فرقہ وارانہ تعلقات کا ہے۔ اگر ہندوستان کی اقوام نے آپس میں اس مسئلہ کو حل نہ کیا پھر حکومت اپنی اسکیم نافذ کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ حکومت نہ صرف اب آپ کی نمائندگی کے مسائل کا فیصلہ کرے گی، بلکہ جہاں تک ممکن ہے دانشمندی اور انصاف کے ساتھ یہ بھی طے کر دے گی کہ اصول جمہوریت کے بے قید اور خلاف انصاف استعمال سے، جس کی بدولت اکثریت کو کل اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اقلیتوں کو محفوظ کرنے کے لیے دستور میں روک تھام کی کیا صورتیں ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 263۔ چنانچہ 16 اگست، بعض جگہ 14 اگست لکھا ہے، 1932 کو وزیر اعظم نے فرقہ وارانہ مسئلہ کے حل کا اعلان کیا، جو کمیونیکل ایوارڈ یعنی فرقہ وارانہ فیصلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی روح سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق برقرار رہا۔ اس کے ساتھ سکھوں، عیسائیوں اور اچھوتوں کو بھی حق دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہندو اکثریتی صوبوں میں آبادی سے زیادہ سیٹیں ملیں۔ پنجاب میں سکھوں کو یہ رعایت دی گئی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کا حصہ 1/3 مقرر ہوا۔ سندھ کو غیر مشروط طور پر علیحدہ صوبہ بنانا منظور کیا گیا۔ صوبہ سرحد کو دوسرے صوبوں کے برابر درجہ دیا گیا۔ پونا پیکٹ مسلمان کمیونیکل ایوارڈ سے خوش نہ تھے، مگر برصغیر کے وسیع تر مفاد کی خاطر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ہندوؤں نے اس کی پرزور مخالفت کی۔ اس ایوارڈ میں اچھوتوں کے لیے بھی جداگانہ انتخاب کو اصول تسلیم کیا گیا تھا۔ گاندھی جی اس وقت جیل میں تھے، لیکن قید کی حالت میں ہی وہ ایک بڑا کام کر گئے۔ انہوں نے اچھوتوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دینے کے خلاف احتجاج کیا اور اعلان کیا کہ اگر اچھوتوں کو ہندوؤں سے علیحدہ کیا گیا تو وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے۔ ایک زہریلے خط میں جو انہوں نے جیل ہی میں ڈرافٹ کیا تھا، لکھا کہ برطانوی حکومت کے کمیونیکل ایوارڈ کا یہ فیصلہ کہ اچھوتوں کو ان کی تعداد کے لحاظ سے متناسب نمائندگی حاصل ہوگی سراسر غلط ہے، ہندوؤں کے مذہبی عقائد پر سب سے بڑی ضرب ہے۔ اگرچہ یہ امر قابل تسلیم ہے کہ ہندوستان میں اچھوتوں کی تعداد برہمنوں اور کھشتریوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود برہمن یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اچھوت ان کے نزدیک آ کر بیٹھ جائے۔ مہاتما گاندھی اس بات کو دانستہ بھول گئے کہ ہندوستان کی آزادی کے مطالبے کی حمایت میں اگر انہیں اکثریت حاصل ہوئی ہے تو وہ انہیں زیادہ تر اچھوتوں کے ووٹ پر ہوئی ہے، بلکہ ہندوؤں کے سب سے بڑے مہا سبھائی مونجے نے 1929 میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے ملک کی حفاظت صرف اچھوت کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھوت تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ان میں بہادری اور بے باکی کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 264۔ اس کے برعکس کھشتری جو تعداد میں بہت کم ہیں اور برہمن جو صرف خود کو حکمران ٹولہ تصور کرتے ہیں، میدان جنگ میں رہنے والے ملک کے تحفظ کے لیے ایک لمحہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اچھوتوں سے نفرت اپنے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کے خیالات ہونے کے باوجود ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی مہاتما گاندھی آخرکار انتہائی تعصب کا مظاہرہ کرنے سے بات نہ رہے، بلکہ مہاتما گاندھی کے اس خط نے تو ان کی ہندوستان کے تمام اقوام کے مطلوبہ آزادی کے مطالبے کی کلی کو کھول دیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ جو شخص خود اپنے اچھوتوں جو دراصل اسی دھرم کے پیروکار ہیں، اس قدر تعصب اور انتشار کا اور ان سے بیزاری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دراصل اسی دھرم کے پیروکار ہیں۔ اس سے اس قدر تعصب اور جو ان کی نظر میں ان کی جانی اور ازلی دشمن ہے، کب اچھا سلوک کر سکتا ہے یا ان سے کب خلوص دل کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہے۔ بہرحال مہاتما گاندھی نے وزیر ہند کو لکھا کہ کمیونل ایوارڈ میں اچھوتوں کو دی گئی یہ رعایت ہندوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ہندو کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کونسلوں میں اچھوتوں کو نمائندگی ملے۔ ہندو کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کونسلوں میں اچھوتوں کو نمائندگی ملے۔ اچھوتوں کو حق رائے دہی تک ہی محدود رکھنا درست ہے۔
اس سے آگے وہ کاروباری سلطنت میں حصہ لینے کے مجاز نہیں قرار دیے جانے چاہیے۔ مہاتما نے اس کے ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ 20 سپتمبر 1932 تک تسلیم نہ کیا گیا تو وہ ترن برت بھوک ہڑتال تادم مرگ رکھیں گے اور لوس واقعہ ہونے کی اور ان کی موت واقع ہونے کی ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہوگی۔ مذہبی طور پر تمام اچھوت ہندو عقائد کے ماننے والے ہیں، ان کے رسم و رواج اور ان کی تہذیب و تمدن تمام تر ہندو مذہب کے مطابق ہے۔ چنانچہ 1910 میں جب ہندوستان کی مردم شماری ہوئی تو مسلم لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ اچھوتوں کو مذہبی لحاظ سے ان کی ذات میں تسلیم کیا جائے تاکہ ہندوؤں کی اصل تعداد معلوم ہو سکے۔ اگرچہ یہ تجویز ٹھوس اور قابل عمل تھی، لیکن اس وقت ہندو اخبارات نے اس پر بے حد برہمی کا اظہار کیا۔ تاہم اچھوتوں کو ہندو ہی تصور کیا گیا۔ مہاتما گاندھی کا خیال تھا کہ ایک تو میں جیل میں ہوں، دوسرے تحریک صفر نافرمانی تیزی پر ہے، اس سے حکومت متاثر ہوگی اور وہ دباؤ محسوس کر کے ان کا مطالبہ تسلیم کر لے گی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہندوؤں کے عقائد پر لگنے والی یہ ضرب ہندوؤں میں زیادہ تحریک پیدا کرے گی، جس کا حکومت ہند کو احساس ہوگا، اور اس احساس کے پیش نظر وہ ان کا مطالبہ تسلیم کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرے گی۔ لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ 8 سپتمبر 1932 کو مہاتما گاندھی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ ہندو لیڈر کے منہ پر زبردست تھپڑ کی حیثیت رکھتا تھا، جسے وہ قطعی طور پر برداشت نہ کر سکتے تھے۔ روب اور عدم تعاون کی دھمکیوں میں ناکام ہو کر بیرون جیل ہندو لیڈروں نے اچھوتوں کے لیڈر ڈاکٹر بیڈکر کو مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں سے ورغلانا شروع کر دیا اور اس کو متعدد نوعیت کے سبز باغ دکھائے۔ ہندوؤں کی طرف سے مسٹر راجا، جو ایک متعصب کانگریسی تھے، اس سلسلے میں پیش تھے۔ اچھوت لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر کو مغلوب ہو گیا، چنانچہ پونا پیک کو پونا کے نام پر ایک معاہدہ طے پایا جو اچھوتوں اور ہندوؤں کے درمیان ہوا۔ صفحہ نمبر 265۔ اس معاہدے کے تحت اچھوت اپنے اس حق سے دستبردار ہوگی جو انہیں ایک کمیونل ایوارڈ کے تحت ملا تھا اور جس کے مطابق انہیں جداگانہ حق انتخاب حاصل تھا۔ البتہ مخلوط انتخاب کے ذریعے تحفظات کے ساتھ چند ایک نشستیں ان کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ جو اچھوت تعلیمی استعداد بڑھا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا اس کے لیے انتخاب میں حصہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ہندو اداروں میں سے اچھوتوں کی تعلیم کے لیے خاص رقم رکھی جائے گی اور یہ بات اچھوتوں کی کم ظرفی سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ اس پیکٹ سے ہندوؤں کو بہت فائدہ ہوا۔ اچھوت تعداد میں زیادہ تھے، ان کے ہندوؤں کے ساتھ مل جانے سے ہندوؤں کی تعداد اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، مگر وہ جیسے پہلے محکوم تھے ویسے ہی رہے اور پہلے کی طرح چھوت چھات کا شکار رہے۔ ہندوؤں اور اچھوتوں کے درمیان اس متفقہ معاہدے کو حکومت ہند کے سامنے پیش کیا تو حکومت نے بلا تعامل منظور کر لیا۔ اس کی فی الفور منظوری بھی اس حقیقت کی ترجمان ہے کہ انگریز کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اچھوتوں کا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا دراصل ہندو کی دیوار مخاصمت جو اس نے مسلمانوں کے خلاف تعمیر کرنا شروع کر دی ہوئی ہے میں زبردست تقویت کا موجب بنے گی، اس لیے اس نے اس معاہدے کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیا۔ لیکن انگریز کو شاید یہ یاد نہیں رہا تھا کہ مسلمان تو 1910 میں بذات خود اچھوتوں کو ہندو قرار دینے کی ایک تحریک چلا چکے ہیں اور جس کے تحت ان اچھوتوں کو مردم شماری میں ہندو مذہب کا پیروکار تسلیم کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ انگریز کے اس بغض نے بھی ہندوؤں کے اس پروپیگنڈا کو فیل ہونے سے بچا لیا، جس کے تحت وہ لامذہبی اقدار پابند کرتا ہوا ہندوستان کی آزادی کا طلبگار بنا ہوا تھا۔ اگر انگریز اس معاہدے کو رد کر کے اپنے فیصلے کا اطلاق جاری رکھتا تو بہت ممکن ہے کہ خود ہندو قوم ایک زبردست خلفشار کا شکار ہو جاتی، لیکن انگریز نے اس کو اس یقینی بحران سے محفوظ رکھنے میں عملی طور پر زبردست مدد کی۔ صفحہ نمبر 266۔ جیسے کہ وہ مختلف مقامات پر بالواسطہ کرتا چلا رہا تھا۔ گول میز کانفرنسوں کے نتائج۔ لندن میں 2 برس سے زیادہ عرصہ تک برصغیر کی تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں پر مشتمل 3 گول میز کانفرنسیں منعقد ہوئیں جن پر بڑا روپیہ خرچ ہوا اور وقت لگا۔ بظاہر یہ برصغیر کے سیاسی مسائل حل کرنے میں ناکام رہیں، مگر مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ان کا فائدہ بھی ہوا۔ نمبر 1، ہندو ذہنیت۔ کانفرنسوں نے ہندو ذہنیت اور اس کی مسلمان دشمنی کو پوری طرح ظاہر کر دیا۔ فرقہ وارانہ فیصلے سے ہندوؤں کو مجموعی طور پر زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ مرکز میں ذمہ دار حکومت سے سب سے زیادہ فائدہ بھی ہندوؤں ہی کو
پہنچ جاتا۔ اس لیے سمجھوتے کے لیے زیادہ بےتاب تو ہندوؤں کو ہونا چاہیے، مگر وہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ دوسری گول میز کانفرنس سے واپس آ کر گاندھی جی نے فرمایا، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے وقار کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ نمبر 2، مسلمان ہوشیار۔ گول میز کانفرنسوں کے دوران ہندوؤں کی تنگ نظری اور طرز عمل نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، جس کے سبب مولانا محمد علی جوہر کو پہلی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے مطالبات پیش کرنے کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کرنا پڑی۔ آغا خان نے ایک خط میں لکھا، مسلم ہندوستان اس وقت دو رائے پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف حکومت کی اس لہر سے بری طرح متاثر ہے جس نے اس وقت تمام بر صغیر کو اپنے بہاؤ کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کی شدت اور طاقت چند برس پہلے ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ اپنی سیاسی تشخص اور تمدنی زندگی کی حفاظت کی ضرورت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ قائد اعظم نے صرف پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور لندن ہی میں قیام کر لیا۔ اس جلاوطنی کی وجہ انہوں نے 1938 میں علی گڑھ کالج کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یوں بیان کی، گول میز کانفرنس کے اجلاسوں کے دوران مجھے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ خطرے کو سامنے دیکھ کر ہندو جذبات، ہندو ذہن اور ہندو طرز عمل نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ اتحاد کی کوئی امید نہیں۔ میں اپنے ملک کے بارے میں بڑا مایوس ہوا، حالت بڑی خراب تھی۔ صفحہ نمبر 267۔ 3، مسلم صوبوں میں اضافہ۔ 1931 تک بر صغیر میں صرف 2 صوبے پنجاب اور بنگال مسلم اکثریتی علاقے تھے، بعد میں ان کی تعداد 4 ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ ان میں ایک صوبہ سرحد اور دوسرا سندھ تھا۔ صوبہ سرحد 1901 میں عالم وجود میں آ گیا تھا، لیکن وہ دستوری اصلاحات سے محروم تھا۔ وہاں کی 7% ہندو آبادی اس کی سخت مخالف تھی۔ مسلم لیگ نے 1924 میں اس صوبے میں اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ 1926 میں مرکزی اسمبلی میں اس بارے میں قرارداد پیش ہوئی جس کی کانگریس نے مخالفت کی۔ نہرو رپورٹ نے اس مطالبہ کو مانا۔ سائمن کمیشن نے صوبے میں محدود اصلاحات کی سفارش کی۔ آخرکار 1932 میں صوبہ سرحد کو دوسرے صوبوں کے برابر درجہ دے دیا گیا۔ 28 نومبر 1932 کو صوبائی اسمبلی کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور صاحبزادہ عبدالقیوم خان اس کے پہلے وزیر مقرر ہوئے۔ البتہ قبائلی علاقوں کے معاملات جوں کے توں رہے۔ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی اور اس کو مکمل صوبہ بنانے کا مطالبہ مسلم لیگ کے 17ویں سالانہ اجلاس سے علی گڑھ 1925 میں سب سے پہلے کیا گیا۔ سندھ کی 72% مسلمان آبادی سندھ کو الگ صوبہ بنانا چاہتی تھی۔ یہاں بھی ہندوؤں کی مخالفت مسلمانوں کے سارے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ نہرو رپورٹ اور سائمن کمیشن کی رپورٹ میں اس کو مالی امور کی تحقیقات سے منسلک کر دیا گیا۔ بالآخر تیسری گول میز کانفرنس کے اجلاس کے آخری دن 24 دسمبر 1932 کو سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا اور 1 اپریل 1937 کو سندھ نے ایک خود مختار جمہوری صوبے کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں مسلمانوں میں اتحاد نہ تھا، اس لیے صوبائی اسمبلی کے 10 ہندو ارکان صوبے میں پائیدار حکومت بننے نہ دیتے تھے۔ بلوچستان بدستور چیف کمشنر کا علاقہ رہا۔ نمبر 5، مسلم مطالبات کی منظوری۔ ہندو مہاسبھا نے میثاق لکھنؤ کو مسترد کر دیا تھا اور کانگریس بھی بعد میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی۔ تب سے مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں پریشان تھے۔ دہلی مسلم تجاویز میں مسلمان جداگانہ حق کے انتخاب چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ اس سوال پر مسلمان 2 شاخوں میں بھی بٹ گئے۔ نہرو رپورٹ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن کمیونل ایوارڈ نے ان کے اکثر مطالبات قبول کر لیے۔ مرکز میں ان کی ایک تہائی نمائندگی بدستور برقرار رہی۔ مسلم اقلیتی صوبوں میں ان کا آبادی سے زائد کوٹا ختم نہ ہوا اور حق کے جداگانہ انتخاب پر آنچ نہ آئی۔ صفحہ نمبر 268۔ نمبر 6، سرکاری ملازمتیں۔ انگریزی دور میں تمام چھوٹی بڑی سرکاری ملازمتیں ہندوؤں کو ملا کرتی تھیں۔ سول سروس کے مقابلہ کے امتحان میں ہندو ہی کامیابی حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حال پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمان صوبوں میں بھی یہی حال تھا۔ 1919 کی مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات نے اس پالیسی میں پہلی بار تبدیلی کی۔ ایکٹ نے سول سروس میں ملکی لوگوں کے لیے 32% کوٹا مقرر کیا۔ سول سروس کا امتحان بھی برصغیر میں ہونے لگا۔ اس سے مسلمانوں کو بھی اعلیٰ ملازمتیں حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ بھی مرکزی سول سروس میں لیے جانے لگے۔ 1934 میں مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام مرکزی ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے 25% آسامیاں محفوظ ہوں گی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے کوٹا میں جن عہدوں کے لیے مناسب امیدوار نہ ملے گا وہ بھی مسلمانوں کو دی جایا کریں گے۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا مطالبہ ایک تہائی کے لیے تھا۔ حکم دیا گیا کہ اچھوتی ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کو کوٹا کے مطابق حصہ دیا جائے۔ بھرتی کرنے والے افسر عام طور پر ہندو ہوا کرتے تھے اور وہ ڈنڈی مار جایا کرتے تھے۔ نمبر 7، کانگریس لیگ تعاون۔
چھوٹوں کے بارے میں ہندو خواہش کے مطابق اچھوتوں کے بارے میں ہندو خواہش کے مطابق کمیونل ایوارڈ میں تبدیلی کے بعد کانگریس نے کمیونل ایوارڈ کے بارے میں غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مسلمان اس دوستانہ طرز عمل پر مطمئن ہو گئے۔ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خوشگواری کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی اسمبلی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان قریبی تعاون اور اشتراک کے عمل کا دور شروع ہو گیا۔ یہ تعاون 1934 سے 1936 تک جاری رہا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یعنی دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 صفحہ نمبر 268 جاری ہے۔ نمبر 1 پس منظر مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 ناکافی، غیر تسلی بخش اور مایوس کن تھیں، لیکن بتدریج ذمہ دار حکومت دینے کا وعدہ بھی تھا۔ ان اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ ہی ان پر تنقید ہونے لگی۔ سوراج پارٹی نے دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کا مطالبہ کیا اور حکومت پر دباؤ ڈالنے لگی۔ جب ہندو مہاسبھا نے میثاق لکھنؤ کو ماننے سے انکار کر دیا تو مسلم لیگ نے مئی 1924 میں بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں کے بنیادی مطالبات پیش کیے اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ مارچ 1927 میں برصغیر کا سیاسی تعطل دور کرنے کے لیے دہلی مسلم تجاویز پیش ہوئیں، جن کا لہری رپورٹ نے تیا پانچا کر دیا۔ نئی سیاسی اصلاحات مرتب کرنے کے لیے سائمن کمیشن آیا، اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تجاویز بے اثر رہیں۔ دسمبر 1930 میں علامہ محمد اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد دیا، جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ گول میز کانفرنسوں میں بھی گاندھی کی ضد نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہ ہونے دیا۔ 1932 میں صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وزیر اعظم برطانیہ ویمزے میک ڈونلڈ نے فرقہ وارانہ نمائندہ کے بارے میں اپنا فیصلہ دیا، جو کمیونل ایوارڈ کہلایا۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے خود مختار صوبہ بنانے کے سوال پر بھی پیش رفت ہوئی۔ اس طرح سیاسی اصلاحات کے راستہ کی بڑی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 269۔ نمبر 2 کرتاس سے ابیز۔ تیسری گول میز کانفرنس کے بعد حکومت برطانیہ نے ان کی سفارشات پر مبنی ایک کرتاس سے ابیز 18 مارچ 1933 یعنی 1933 کو شائع کیا۔ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت کی۔ مسلمانوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ مسلمانوں نے مایوسی کے اظہار سے زیادہ مؤثر طریقے پر قائد اعظم نے کیا۔ یہ کرتاس ابیز برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اس میں 16 نمائندے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے تھے۔ برطانوی برصغیر سے 20 اور دیسی ریاستوں کے 7 نمائندے بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے تاکہ سائمن کمیشن والی غلطی نہ دہرائی جائے۔ مسلم نمائندوں میں سر آغا خان، سر شفاعت احمد خان، سر عبدالرحیم A.K. غزنوی اور سر ظفر اللہ خان قابل ذکر ہیں۔ لارڈ للنگسو اس کمیٹی کے صدر تھے۔ اپریل 1933 سے لے کر نومبر 1934 تک اس کمیٹی کے 18 ماہ مسلسل کام کیا۔ اس دوران 159 میٹنگز ہوئیں۔ اس کی رپورٹ 22 نومبر 1934 تک پیش ہوئی۔ اس کی سفارشات پر مبنی بل 19 فروری 1935 کو ہاؤس آف کامنز میں پیش کیا گیا، جہاں 43 دن تک بحث ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کو ہاؤس آف لارڈز میں بھیجا گیا، جہاں 13 دن کی بحث کے بعد اس کو منظور کر لیا گیا۔ انگلستان کی قدامت پسند پارٹی نے دونوں ایوانوں میں اس کی مخالفت کی۔ 4 اگست کو اس پر شاہی دستخط ہو گیا اور وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی شکل اختیار کر گیا۔ لندن ٹائمز نے اس کو موجودہ صدی کا ایک زبردست تعمیری اقدام قرار دیا۔ اس کا نفاذ 1 اپریل 1937 سے ہوا۔ اس لیے اس کو اپریل فول کے نام سے یاد کیا گیا۔ صفحہ نمبر 270 قائد اعظم کی بصیرت۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی سے بلا مقابلہ مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے تھے اور کانگریس کمیونل کی رپورٹ جب بحث کے لیے مرکزی اسمبلی میں پیش ہوئی تو قائد اعظم نے تین رخی لڑائی لڑنے کے لیے ایوان میں ایک ترمیم پیش کر دی جو 3 حصوں پر مشتمل تھی، جس کا مطلب یہ تھا: الف، یہ ایوان کمیونل ایوارڈ کو منظور کرنا ہے۔ ب، آئین کا صوبائی حصہ ناقص اور ناقابل اصلاح ہے۔ ج، مجوزہ مرکز کی ساخت
بنیادی طور پر خراب اور برصغیر کے باشندوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ 3 دن کی بحث کے بعد رائے شماری ہوئی تو ترمیم کے پہلے حصہ پر سرکاری بلاک نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ کانگریس غیر جانبدار رہنے پر مجبور تھی، چنانچہ کثرت رائے سے یہ حصہ پاس ہو گیا۔ ترمیم کے دوسرے اور تیسرے حصوں پر اکٹھی رائے شماری ہوئی۔ کانگریس اور قوم پرست پارٹی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ حکومت نے مخالفت کی۔ بہرحال دونوں حصے منظور ہو گئے۔ کانگریسی اخباروں نے قائد اعظم پر لیدے کی اور کہا کہ انہوں نے قومی نقطۂ نگاہ کے مقابلے میں فرقہ وارانہ نقطۂ نگاہ کی کامیابی کا اہتمام کیا۔ قائد اعظم نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان سمجھوتہ کرائے بغیر ہم اہل ہندوستان ہمیشہ ایک بیرونی طاقت کے غلام رہیں گے۔ اگر کمیونکل ایوارڈ کو قبول کر کے مسلمانوں کو مشترکہ جنگ آزادی میں حصہ دار بنا لیا جائے تو یہ میری فتح نہیں، پوری ہندوستانی قوم کی فتح ہے۔